www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. یہودیوں کی اب تک تقریباً 40 قباحتیں بیان ہوئی ہیں، جن میں سے بعض میں نصارہ بھی شریک ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو یا اہل کتاب قبول کرتے اور اس دین پر عمل پیرا ہو جاتے، لیکن ایسا ہونے کے بجائے الٹی ان کی جسارت اور ہمت بڑھ گئی. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ہمارے دین کی اتباع نہ کریں. ملت سے مراد دین ہے، طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آپ کی اتباع کرتے. اتباع تو کرتے نہیں، اوپر سے آپ کو اپنی اتباع کے اوپر مجبور کرنا چاہتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے راہ حق اور راہ راست دکھا دیا، نبوت کی روشنی عطا کی، قرآن کریم عطا کیا. اس کے بعد بالفرض والتقدیر اس راہ حق کو چھوڑ کر آپ
کی خواہشات کی اتباع کر لیں تو آپ کا کوئی مددگار، کوئی ناصر، کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ بالفرض و تقدیر کہا گیا ہے، حالانکہ آپ کبھی بھی ان کی ملت کی اتباع کرنے والے ہیں ہی نہیں، لیکن بالفرض و تقدیر اگر کر لیا گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ قرآن کریم نے بتلایا۔ اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ دین حق کو چھوڑ کر دوسری کسی ملت کی پیروی اور اتباع کرے گا تو اس سے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، دنیا آخرت میں اس کا کوئی حامی اور کوئی ناصر نہیں ہوگا۔ یہ بات تو یہاں کہا تو جا رہا ہے سرکار سے، لیکن سنوایا جا رہا ہے پوری ملت کو کہ دین حق کے آنے کے بعد کسی گمراہی کی طرف تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسی حق کو تھامے رہنا چاہیے چاہے لوگ ناراض ہو جائیں۔ صحابہ کرام سے ایک بہت بڑا طبقہ یہود کا اور مشرکین مکہ کا ناراض تھا، لیکن ان حضرات نے ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کی حق کے مقابلے میں، یہاں تک کہ بیوی ناراض ہوئی، اولاد ناراض ہوئی، باپ ناراض ہوئے، کسی کی پرواہ نہیں کی اور دین پر قائم رہے، جس کے نظائر احادیث میں ملتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اب سب یہود بھی خراب نہیں تھے، سب نصارہ بھی خراب نہیں تھے، ان میں سے بعض اچھے بھی تھے، بعض راہ راست پر آ بھی گئے تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے اور آپ کی دعوت کو حق پایا تو فوری طور پر اس کو قبول بھی فرمایا، منظور بھی فرمایا، اس کی دعوت دینا بھی شروع کر دیا، اس کی دعوت چلانا بھی شروع کر دیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کتاب ملی وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور حق تلاوت کیا ہے؟ حق تلاوت یہ ہے کہ پڑھ کر اس پر عمل کیا جائے، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ خلاصۃ الخلاصہ حق تلاوت تو 5 چیزوں کو بیان کیا ہے، لیکن اس کا نچوڑ اور خلاصہ جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حق تلاوت یہ ہے کہ جو کچھ کتاب میں ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے،
اس کو زندگی میں اتارا جائے. اور یہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے کچھ ساتھیوں نے کیا تھا. کیسے؟ کہ ان کی کتاب میں یعنی تورات ہی کے اندر چند پیشینگوئیاں اور چند علامتیں حضور کی پائی جاتی تھیں جس کو انہوں نے پڑھا تھا. پھر اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ جب تم یہ علامتوں کا رسول اور نبی پالو تو ان پر ایمان لے آنا. تو عبداللہ ابن سلام اور ان کے چند ساتھی اور رفقا ایمان بھی لے آئے. تو انہوں نے اپنی کتاب تورات کی تلاوت کا حق ادا کر دیا کہ اس پر عمل کر کے دیا. اور عمل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. یہ لوگ کتاب کے ماننے والے کہلائیں گے. بے عین ہی یہی بات آج قرآن کریم کے پڑھنے والوں کے لیے اور حاملین کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی حق تلاوت ادا کریں. اور وہ حق تلاوت یہ ہے کہ پڑھیں، پڑھنا سیکھیں، اس کا احترام پیدا کریں اپنے اندر، اس سے محبت رکھیں، اس کے معنی کو سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں. یہ حق تلاوت ہے قرآن کریم کا بھی کہ قرآن کے فرمودات پر اپنی زندگی کو ڈالا جائے اور اس کے اوپر پوری طرح سے عمل پیرا ہوا جائے. جو ایسا کرتا ہے وہ در حقیقت کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر رہا ہے، اور جو ایسا نہیں کر رہا ہے وہ حق تلاوت میں کوتاہی کر رہا ہے، کمی کر رہا ہے، نقصان پیدا کر رہا ہے. اور جو ایسا کرتا ہے کہ عمل علی الکتاب نہیں کرتا، اس کو خسران اور نقصان کے اندر قرار دیا کہ وہ اپنا نقصان کرتا ہے، کیونکہ ہدایت والی کتاب آئی اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا. تو عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کہ نقصان ہوگا. اس کو خسران کے ساتھ تعبیر کیا کہ ایک آدمی کے پاس دوائی ہو اور وہ بیمار ہو اور پھر بھی دوائی نہ لیتا ہو تو ظاہری بات ہے کہ نقصان ہے، خسارہ ہے. ایک آدمی کو بدبو سے چڑ ہے، نفرت ہے، اور اس کے جیب میں عطر موجود ہے، پھر بھی وہ اس خوشبو سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اسے بند کر کے رکھا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ خسران میں ہے. پاس ایک چیز ہوتے ہوئے اس سے فائدہ نہ اٹھانا. تو اہل ایمان کو کہا کہ نقصان سے بچنا ہو اور کامیاب رہنا ہو تو تلاوت کا حق ادا کرنا، یعنی قرآن کریم کو سیکھنا، سیکھنے کے بعد پڑھنا، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا، اس کے معانی کو معلوم کرنا، اور اس کے بعد اخیری نچوڑ کیا نکلتا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا. یہی خلاصہ ہے. بنی اسرائیل کے سلسلے کا تذکرہ جو ہے وہ جاری ہے. پہلے تو زیادہ تر ان کی اصل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وہاں سے شروع کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے اور ان کے واقعات لاتے تھے.
اصل الرسول کی طرف لا رہے ہیں. اصل الرسول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے، اس سے پہلے یہ سلسلہ جو ہے ان کا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسماعیل اور اسحاق، پھر اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے ہیں، اور وہ 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی، جن کی تعداد تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب ہو گئی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہاں سے نکالا، جب ان کی تعداد 6.5 لاکھ ہو گئی تھی، اور جب مصر آیا تھا قافلہ تو بہت چھوٹا سا قافلہ تھا، 12 میں سے 2 بھائی تو وہیں تھے، 10 بھائی آئے اور ماں باپ آئے. تو اب وہ اصل یاد دلائی جا رہی ہے، اور یہ اصل اس لیے بھی یاد دلائی جا رہی ہے کہ ادھر مشرکین مکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم ملت حنیفی اور ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال اور ان کی زندگی توحیدی کیسی تھی، وہ کتنے بہترین موحد تھے، اس کو ذکر کرنے جا رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس کی تفصیل پہلے 2 مرتبہ آ چکی ہے، یہ تیسری مرتبہ ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اس کے بعد سے یہ واقعہ شروع کیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور ابراہیم کے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کلمات کے ذریعے سے آزمایا. یہ کلمات کیا تھے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو مختلف امتحانات ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ مراد ہیں، جیسے آگ میں ڈالا جانا، وطن سے نکالا جانا، پھر مصر کے دروازے پر امتحان اور ابتلا کا ہونا، پھر شیر خوار بچے کو لے کر حرم میں تنہا چھوڑنا، پھر اس کے بعد ذبح اسماعیل، پھر اس کے بعد بنائے بیت اللہ. یہ تمام آزمائشیں ہیں، یہ تمام امتحانات ہیں، یہ تمام کلمات ہیں. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ لفظ کلمات کی تفسیر میں کافی اختلاف رہا ہے. کون سے کلمات مراد ہیں؟ ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اوامر اور جو نواہی دیے گئے تھے وہ مراد ہیں. کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ 10 چیزیں فطری جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرنے کا حکم دیا تھا، جن میں سے بعمر ذوف ختنہ کرنے کا بھی حکم دیا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی احکام تھے.
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پامردی ایسی رہی، اللہ کے احکام کو کیسا پورا کرنے والے تھے. تم کو کیا کہا جائے؟ تم تورات نہیں مانتے، تورات کے احکام نہیں مانتے، تم قرآن کریم کو نہیں مانتے، روزانہ نبی پر اعتراضات کرتے ہو، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو تم بھی مانتے ہو، یعنی یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، اور دنیا کے تمام لوگ مانتے ہیں، وہ ابراہیم کا حال یہ تھا کہ ہم نے ان کو کئی امتحانوں کے اندر لگاتار یکے بعد دیگرے آزمایا اور آزمایا، لیکن یہ آزمائش کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہ آزمائش کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی آزمائشوں میں پورے اترے، اور توحید کا سبق جو ہم نے پڑھایا تھا، شدید حالات سے دوچار ہونے کے باوجود توحید کو نہیں چھوڑا اور اپنی موحدانہ زندگی پر جمے ہوئے رہے. سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں آزمایا؟ دنیا میں کسی کو آزماتے ہیں تو اس کی صلاحیت معلوم کرنے کے لیے آزماتے ہیں، کہ اس کی صلاحیت معلوم کی جائے، اس کی لائبلٹیز معلوم کی جائیں، اس کی کیپاسٹیز معلوم کی جائیں، اس کی صلاحیتیں معلوم کی جائیں. اللہ تعالیٰ تو سب کی صلاحیتوں سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کے کمالات سے اور عیوب سے اور نقائص سے واقف ہیں. پھر کیوں آزماتے ہیں؟ آزمائش کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کو منصب امامت دینا ہوتا ہے ان کی آزمائش ضروری ہوتی ہے. آزمائش کی سیڑھیوں سے گزر کر، امتحانات کے پل سے گزر کر وہ لوگ کامیابی کی اور امامت کی منزلوں تک پہنچتے ہیں. تو دنیا میں کوئی مقتدا بننا چاہتا، دنیا میں کوئی امام بننا چاہتا، اور دنیا میں کوئی قدوہ بننا چاہتا، اور دنیا میں کوئی اونچے مرتبے اور مقام پر پہنچنا چاہتا، تو اس کو کسوٹی سے گزرنا پڑے گا. یہ بتا رہے ہیں، اسے حالات سے گزرنا پڑے گا. جتنے انبیاء کرام ہیں، جتنا اونچا مرتبہ رہا اتنی بڑی آزمائش ان کی رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء، آزمائشوں میں زیادہ بڑی آزمائشیں انبیاء کرام کی رہی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر رتبہ برتبہ، درجہ بدرجہ، جیسا جیسا جس کا درجہ رہا، جیسا جیسا جس کا رتبہ رہا، اس کے مطابق اس کا امتحان لیا گیا. اور امتحان کے بعد جس کامیابی کے بعد جس منصب امامت کے وہ لائق تھا، وہ منصب اس کو دیا گیا اور دنیا کو بتایا گیا کہ بڑے منصبوں کی تمنا کرنے سے پہلے قربانیوں کے لیے تیار رہو، امتحانات دینے کے لیے تیار رہو. اور یہ نہیں ہے کہ آدمی بڑے محتبر پر پہنچ جانے کے بعد امتحان سے فارغ ہو جاتا ہے، نہیں، اس کو دوسرے امتحانات سے دوچار رہنا پڑتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار مکی دور سے گزر گئے تو مدنی دور میں آرام مل گیا. نہیں، مدنی دور کے چیلنجز الگ ہیں، وہاں کے حالات اور ہیں، وہاں اور امتحانات تھے، وہاں اور ابتلا آزمائشیں تھیں. جو ظاہری بات ہے کہ مکے میں نہیں تھی. مکے میں چھپے ہوئے مختفی دشمن بھی تھے جن سے نمٹنا اور نبردآزما ہونا یہ ہر ایک کا کام نہیں. لیکن سرکار کے دل گردے اور حوصلے کی بات تھی کہ آپ نے اس کو برداشت کیا، ان لوگوں کو ٹیکل کیا، اور یہ تمام آزمائشوں سے پار ہو کر فتح مکہ کا موقع آیا، یہاں تک کہ پرچم جو ہے بیت اللہ کے اوپر لہرائے اور اذانیں وہاں پڑی لی.
اس سے پہلے حالات ہیں، مدنی دور کے حالات اور مکی دور کے حالات اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ مدنی دور میں خوب آرام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں، وہاں مکی دور سے زیادہ شدید آزمائشوں سے دوچار رہے ہیں سرکار، اور درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے اونچے درجے کے نبی کو چھوٹی تکلیف بھی بڑی تکلیف کہلاتی ہے۔ وزیر اعظم کو کھانسی آ جائے تو اس کا تذکرہ ہوتا ہے، وزیر اعظم بیمار ہو جائے تو اس کا رپورٹ منٹ کا آتا ہے۔ دوسرے بیمار بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، نہ اس کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے نہ کوئی پرسان حال ہوتا ہے۔ درجوں کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے۔ ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے تھے کہ رخسار بھی ایک ہی ہے اور ہاتھ بھی ایک ہی ہے، لیکن ایک ہاتھ چلا رخسار کے اوپر باپ کا بیٹے کے رخسار کے اوپر، تو لوگ کہیں گے اچھا ہوا، ادب سکھانے کے لیے اس کو تماچا رسید کرنا ضروری تھا، یہ بے ادب تھا، باپ نے اس کو ادب سکھایا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ بیٹا یہی ہاتھ اپنے باپ کے رخسار پر چلا دے تو پوری دنیا تھوکے گی، کس قدر بے ادب ہے، کس قدر بدتمیز ہے، کتنا بے حیا ہے، بے غیرت ہے، اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا۔ ایک تماچے پر دنیا نے تعریف کی، اسی قسم کے ایک تماچے کو برا مانا۔ سرکار کا درجہ اور مرتبہ دیکھتے ہوئے چھوٹی تکلیف بھی سرکار کی بڑی تکلیف کہلائی، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کو لوگوں کا امام بنانا تھا، قال انی جاعلک للناس اماما، آپ کو امام بنانا تھا، سید الموحدین بنانا تھا، آپ کو اونچا مقام دینا تھا۔ اس بنا پر یہ تمام آزمائش کے دور سے گزارا گیا، اور فاتمہن، اس کے اندر ان آزمائشوں میں کامیابی کی ضمانت خود اللہ نے دی کہ ان آزمائشوں میں پورے اتر گئے حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب منصب امامت ملا تو لوگ ایسے موقع پر اپنی اولاد کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایسا کوئی مرتبہ اور ایسا منصب ملے اور کوئی ایسا مقام اور مرتبہ ان کو بھی مل جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے بھی تمنا کر ڈالی کہ اللہ میری ذریت کو بھی یہ منصب امامت ملتا رہے، جیسے مجھے منصب امامت دیا گیا مختلف آزمائشوں سے گزار کر، اسی طرح میری اولاد کو بھی اور میری ذریت کو بھی ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا، قال لا ینال عہد الظالمین، تمہاری ذریت میں سے جو لائق ہوگا، جو فائق ہوگا، اس کو ہم بنائیں گے امام، لیکن جو نالائق ہوگا، جو اس منصب کے لائق نہیں ہوگا، آپ کی دعا رد کر دیں گے اور اسے فیل کر دیں گے، اسے منصب امامت نہیں دیں گے۔ منصب امامت اسی کو ملے گا جو امتحان کی کسوٹی سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے، اسے ملے گا منصب، اور جو اس میں ناکام رہا اسے منصب نہیں مل سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پوری ذریت کو امام بنا دینا۔ ہر آدمی چاہتا ہے ہماری پوری ذریت اور ہماری پوری آل اولاد جو ہے وہ نیک نام بن جائے، شہرت یافتہ بن جائے، اونچے مرتبے اور مقام کی بن جائے، لیکن ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں، ایسا ہر ایک کے لیے مشکل کام ہے، اس کے لیے شرائط ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ شرائط بیان فرماتے ہیں کہ وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں بھی آزمائش اور کسوٹیوں سے لگاتار گزرنا پڑے گا اور ذریت کو بھی گزرنا پڑے گا۔ تم کو منصب امامت ملا، سب کو منصب امامت دے دیں، یہ کوئی ہمارا قاعدہ نہیں ہے۔ ہمارا ضابطہ یہ ہے آزماتے ہیں اور دیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں اور ناکامی اور کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں۔ جو کامیاب ہوگا
امامت کا خزانہ کوئی کم ہے رب کے دربار میں؟ جو بھی کامیاب ہوگا منصب امامت پر پہنچے گا. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منصب امامت عطا فرمایا، جیسے ادھر حضرت اسحاق کو عطا فرمایا، بعد میں ذریت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیا، اس کے بعد لائق تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام جو مختلف کسوٹیوں سے اور مختلف حالات سے اور آزمائشوں سے اور امتحانات سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہ منصب عطا فرمایا. تو یہ سبق ہو گیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اونچے منصب والوں کو دیکھ کر رال ٹپکائیں اور کہیں کہ واہ کیا اونچے مرتبے ملے ہیں. روزے نہیں دیکھتے، ان کی افطار دیکھتے ہیں تو دھوکہ کھا جاتے ہیں. انہوں نے افطار کیا ضرور ہے لیکن روزہ بھی انہوں نے رکھا تھا، یہ بھی ضرور ہے. تو روزے کے بعد آتی ہے افطاری کی باری، حالات کے بعد، سنگینیاں آزمائشوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. میرے والد صاحب کو اونچا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ ایک مسجد کی نالیاں بھی دھوتے تھے اور بیت الخلا بھی دھوتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے تک آزمایا اور اس کے بعد وہ منصب جو ہے وہ عطا فرمایا. لوگ کہتے تھے کونے کی مسجد میں حضرت آپ کو کون پہچانے گا، لیکن پوری دنیا نے جانا، پوری دنیا نے پہچانا. تو کام کرنے والوں کو اس کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کونے میں ہوں تو مجھے کون پہچانے گا. جو اخلاص سے کام کرے گا اور جو اللہ کے لیے کرے گا اور جو اللہ کی رضا کا طالب ہوگا اللہ اس کو چمکائے گا. توفیق بھائی میاں صاحب کی بائی پاس سرجری کی گئی ہے، شفا کے لیے دعا کریں. اور ہمارے نثار بھائی گوڑی والے مرحوم، ان کی اہلیہ کا کل جو ہے بچوں نے خدمت کی، سب کچھ کیا لیکن وقت آ چکا تھا، اس بنا پر کل انتقال فرما گئی اور کل ہی جمعہ کی رات میں ان کو دفنایا گیا. اللہ نے اچھی رات عطا فرمائی. مرحومہ کی اللہ تعالیٰ بے انتہا مغفرت فرمائے اور جتنے رشتہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف علالنا واسقامنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. جو الجھنوں میں گرفتار ہیں اللہ کی جس طرح کی جیسی جیسی الجھنیں ہوں اپنے فضل سے وہ تمام الجھنوں کو دور فرما دے. اے اللہ وہ الجھنیں چاہے گھروں سے تعلق رکھتی ہوں ان کو بھی دور فرما. اے اللہ وہ ملازمت سے تعلق رکھتی ہوں ان کو دور فرما. اے اللہ وہ بیرون سے تعلق رکھتی ہوں ان کو بھی دور فرما. اے اللہ وہ اندرون سے تعلق رکھتی ہوں اس کو بھی دور فرما.
اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بے انتہا مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمہ والی موت عطا فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیض منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے، اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام، اور ذکر اللہ یہ روح کی غذا ہے، دلوں کا نور ہے۔ اس وجہ سے ذکر اللہ کے ذریعے سے اپنے دل کی طاقت کو، قوت کو، روحانیت کو، نورانیت کو بڑھانا چاہیے۔ دل پر جو غبار آ جاتا ہے وہ ذکر اللہ کے ذریعے سے دور ہو جاتا ہے، جو کھوٹ آ جاتی ہے وہ اللہ کی یاد کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے۔ جو اوراد اور اذکار بتائے گئے ہوں تمام اوراد اور اذکار متوسلین اور تعلق رکھنے والے حضرات کریں، اور اگر کسی اور شیخ سے بیعت ہیں تو ان کے جو اوراد اور وظائف بتائے گئے ہوں ان کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، تو انشاءاللہ شیخ کا جو فیض ملتا ہے، سلسلے کا جو فیض ملتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ فیض عطا فرمائیں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
اللہ
اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. آنکھیں بند رکھے، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، زبان تالو سے لگائے رکھیں اور لگاتار ایک ہی تصور رکھیں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. اے بیدار شو بیدار شو بیدار شو. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی گئے. اس سے لگاؤ تم لحد میں جا بنانی گئے. بغردات فسال ذات دنیا میں عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا کون لے. ہم مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کہنے پر آنکھ بند کی ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطيئة. يا مغير القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مسبب القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. يا ذا الجلال والإكرام ويا اکرم الاکرمین ویا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے. اے اللہ تو بڑا کریم ہے. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ جود کا معاملہ فرما. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. پوری امت کی مغفرت فرما. ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما. اپنے شاعران شان جو عطا فرمانا ہے عطا فرما. اے الہ العالمین اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے. اس پر آپ کو درگزر کی قلم چلا دے. اے اللہ میں نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ تلاوت کا شہدائی بنا دے. اے اللہ ہماری اولاد کو دیندار بنا دے. اے اللہ دین کا شوق ادا فرما دے. اے اللہ نمازوں کا شوق ادا فرما دے. اے اللہ قرآن کریم کا شوق ادا فرما دے. اے اللہ ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ اس میں وسعتیں عطا فرما دے. رکاوٹوں کو اپنے فضل سے دور فرما دے. اے اللہ غیب سے روزی کا انتظام فرما دے. ہر قسم کی تنگیوں کو دور فرما دے. پریشانیوں کو دور فرما دے. عادات کو دور فرما دے. اے اللہ جو حالات چل رہے ہیں اپنے فضل سے سازگار بنا دے. اے اللہ مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے. پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے. حق کی کامیابی کی شکلیں پیدا فرما دے. حاکم ظالم سے ہماری حفاظت فرما. اچھے حاکم ہمارے اوپر قائم فرما. اے اللہ ظالم حاکم جو مسلط ہیں ان کو ختم فرما. اے اللہ کرم کی بھیک عطا فرما. مغفرت کے فیصلے فرما. اپنی رضائے دائمی عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو مرحومہ کل انتقال کر گئی اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. اور اللہ جتنے مرحومین دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرما. رشتہ داران کو صبر جمیل عطا فرما. اے الہ العالمین مدارس کی حفاظت فرما. مساجد کی حفاظت فرما. مراکز دینیہ کی حفاظت فرما. خانقاہ اور مقابر کی حفاظت فرما. اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. اے اللہ علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ طلباء کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما. تیرا حمدی خیر